معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے نوجوان قابل ذہین اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب۔ بولے مشرق وسطی اور دیگر ممالک کے وفود کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ انجینئرنگ، زراعت اور معدنیات میں بڑا پوٹینشل ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان خود کو جدید تکنیک اور پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت مثبت ماحول میں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان کی خیر سگالی دورہ کابل میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے مذاکرات۔ سیکیورٹی، تجارت، عوامی رابطوں سمیت دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ امن اور ترقی کے عزم کا اظہار۔ کابل ایئرپورٹ پر افغان ڈپٹی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد نعیم وردیک، ڈی جی وزارت خارجہ مفتی نور احمد، چیف آف سٹیٹ پروٹوکول فیصل جلالی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشن جنرل جین سے گفتگو۔ ملاقات میں امن مشن کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، فخر ہے اقوام متحدہ پولیس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش۔ وزیر مملکت طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور یو این سیکرٹری جنرل کے ایڈوائزر فیصل شاہکار کی بھی ملاقات میں شرکت۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں سی ٹی ڈی سے فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر اظہار اطمینان۔ کہا، بلوچستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ امن دشمن عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ 8ویں انٹرنیشنل مشق ہاریہ میں اختتام پذیر۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی صلاحیت اور اعلیٰ اخلاقی معیار کو سراہا۔ سپہ سالار نے کہا، پاک فوج کے جوانوں نے بے مثال خصوصیات کا مظاہرہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بخوبی کیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرأت اور مہارت کو برقرار رکھا۔ مشق میں چین، سعودی عرب، بحرین، بیلاروس، مالدیو اور مراکش کے دستے شریک ہوئے۔ نیپال، قطر، سری لنکا، ترکی، امریکہ اور ازبکستان کے دستوں کی بھی شرکت۔ دنیا زراعت میں آگے نکل گئی اور ہم وقت ضائع کرتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ہفتے میں زرعی ترقی کے لیے سفارشات مانگ لی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی بحالی کے لیے مشاورتی اجلاس۔ قومی زرعی پالیسی کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے پر غور۔ شہباز شریف کا مختلف شعبوں میں ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم۔ زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور۔ مثبت حکومتی پالیسیوں کی بدولت آئی ٹی برآمدات $2.8 ارب ہو چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف خرجانہ کیس میں وزیر اعظم کی ویڈیو لنک پر پیشی، بجلی بند۔ سیشن عدالت لاہور میں شہباز شریف پر جرح کے دوران بجلی بند ہونے پر کارروائی روکنا پڑی۔ کیس کی آئندہ سماعت 25 اپریل کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی پر 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی سے متعلق مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں 23 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ عالمی مالیاتی اداروں کے اجلاس 21 سے 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خزانہ سے بھی ملیں گے۔ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔
عالمی کریڈٹ ریٹنگز ایجنسیز، کمرشل اور سرمایہ بینکوں کے حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ موسمیاتی اقدام کے لیے قائم وزرائے خزانہ کے اتحاد کی نشست میں بھی شرکت کریں گے۔ کاروبار پر حملے غیر اسلامی اور ناقابل قبول ہیں، ذمہ داروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، بولے کاروباری افراد کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فاسٹ فوڈ چین سے 25,000 پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے۔ غیر ملکی فوڈ چین کا ملازم تشدد سے جاں بحق ہوا۔ پنجاب بھر سے تشدد کے واقعات میں 142 افراد گرفتار کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پاکستان یورپی یونین سے قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ زراعت، توانائی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی منصوبوں میں یورپی یونین سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ کسانوں کا گندم کی فی من قیمت 4,000 روپے مقرر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری فوڈ اور ڈی جی پاسکو کو فریق بنایا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، گندم کی پیداوار پر فی من خرچہ 3600 روپے ہے۔ حکومت کسانوں سے گندم کی خریداری بھی نہیں کر رہی۔ عدالت حکومت کو گندم خریداری کے لیے پالیسی بنانے کا حکم دے۔ گندم کی فی من قیمت 4,000 روپے مقرر کرنے کا حکم دینے کی بھی استدعا۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں طبی عملے کی ہڑتال، مریض پریشان۔ ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈکس کا ہسپتالوں کی او پی ڈیز کا بائیکاٹ۔ مطالبات کی منظوری تک ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور بند رکھنے کا اعلان۔ مظاہرین کے سروس اسٹرکچر کی بحالی، تنخواہیں اور برات بڑھانے کے مطالبات۔ بنیادی مراکز صحت اور ہسپتالوں کی نجکاری روکنے کا بھی مطالبہ۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ کمشنر کراچی سے مذاکرات میں معاملات طے پا گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما خالد خان نے کہا ڈمپرز اور ٹینکر سمیت تمام بڑی گاڑیوں کی فٹنس 3 سے 6 ماہ میں مکمل کی جائے گی۔ امداد نقوی نے کہا ہیوی گاڑیوں میں ایک کیمرہ فرنٹ، ایک بیک اور ایک اندر لگے گا۔ موٹر سائیکلوں کو بچانے کے لیے ٹائروں کے ساتھ سیفٹی گارڈز لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ۔ لاہور، راولپنڈی، گجرات، فیصل آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، چنیور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب میں زمین لرز گئی۔ پشاور، نوشہرہ، لوئر دیر، مالاکنڈ، مردان، سوات، باجوڑ، دیر بالا، شب قدر، محمد اور چترال میں بھی شدید جھٹکے۔ گلگت بلتستان، پارا چنار اور ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ، گہرائی 94 کلومیٹر اور مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا۔ بالائی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ مری گلیات اور کشمیر میں کالی گھٹاؤں کا راج۔ مظفر آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی بادل برسیں گے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود، آندھی اور بارش کے ساتھ ژالہ باری کا الرٹ۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی مقامات پر تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ کراچی میں کل سے شدید گرمی کی وارننگ، پارہ 40 ڈگری سے بڑھنے کا امکان۔